میں تیرے نال بہت برا سلوک کرساں میں تینوں دسنا آج طریقہ جو دنیا ساری سنی پڑھنے طریقے ہاتھ بن کے اور یدین چھوڑ دے میں تینوں دسنا پیا باپ نہیں گل مان باپ نہیں گل نہ من سے اللہ سنا تیرے ناراض ہو جاسی اور تیرا ستیہ ناش ہو جاسی جہنم وچ وڑسے کتے کی زندگی کتے کی موت مر جاتی ٹھیک ہے تو بہت برا سلوک کر رہے ہیں سارے تو بہت برا کر رہے ہیں سارے بہت برا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ چھوڑ دے جناب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے سے پڑھنا ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ تیری سمال کی وجہ سے میرا پورا گھر متاثر ہے بیوی میں میری بیٹی سب متاثر ہے تیری وجہ سے بہت سخت متاثر ہے بہت سخت نقصان ہو رہا ہے ہمیں تیری اس ایک کتے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو زندگی انسانوں والی میں آ جا ٹھیک ہے کتے کی زندگی چھوڑ دے کتے والی زندگی چھوڑ دے انسانوں کی زندگی میں آ جا میں تیرا باپ ہوں باپ کی بات اللہ کی رضا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بڑا نقصان کر چکا ہے تو بہت نقصان کر چکا ہے تو اگر ہمارا اتنا نقصان کیا تو آئندہ تیری زندگی میں تجھے پتہ ہے تیرے ساتھ کیا ہوگا اور ابھی بھی باز آ جا کیا کہا بخاری صحیح تو مسلم میں پھر شمس نے تبلیغ سن تو شمس کو شمس بنا رہے کون ہیں ہونا شمس کو اصل جا نبی رہے صلی اللہ ہیں علیہ وسلم نے طریقے سے چلنے والے وہ ہیں شمس والی حدیث غوث پاک نے جڑی شمس طریقے والی سے حدیث ہے نماز نہ اور اس نے پر اساں عمل کرنے میں کہہ ہیں رہا ہوں شمس والی حدیث ہے اگو بولنا چھوڑ دے میں تین دسیا ایک گل میں آسانی دسنا پیا کہ ناف کے ہاتھ بن کے رفع جدین نہیں کرنا ناف کے ہاتھ بن کے جس سارے پڑھنے پہ نا اس طرح پڑھ میں کیا آخری گل ہی میں ہوں بے کہتا تیرا بہت برا حال کرسا ٹھیک ہے کیونکہ تو میرا دشمن ہے میں ہوں تیرا بہت برا حال کرسا بس ٹھیک ہے دونوں من ہے ہوں تیرا میں جا کرسا تو کیونکہ میرا دشمن ہے تو یہ گلاں تیری ہیں یہ دشمن ہی تیرا انسانوں کی گلاں نہیں ہیں ٹھیک ہے ہوں میں تو کس طرح کو زبان کھولنا ہے اللہ کی ناراضگی سے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا کیا اللہ کی ناراضگی سے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اگر اللہ کی ناراضگی سے آپ کے عمل قبول ہو رہے ہیں تو ماں تو شاہی کوئی نہیں ماں کو یہاں سب کانٹیننٹ میں خدا بنایا ہوا ہے انہوں نے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا لکھا ہونا چاہیے ھذا من فضل ربی قرآن نے تو ہمیں نہیں کہا کہ آپ نے یہ لکھنا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب وہ ان کا ساتھی خواہ وہ فرشتہ تھا جن تھا یا کوئی صحابی تھا جب وہ تخت بلقیس لے آیا تو حضرت سلیمان نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا فیض ہے یا میرے شاگرد کی جے نہیں کیا کہا تھا ھذا من فضل ربی باقی ماں باپ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے وہ تو ایک الگ سے گناہ ہے قرآن میں 4 جگہ پہ توحید کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے تو آؤٹ آف کوشچن ہے لیکن سورہ لقمان میں آیا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے ابھاریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے پھر ان کا حکم نہیں ماننا شریک ٹھہرانے سے مراد صرف کفر نہیں ہے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا شرک ہے افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا ہوا ہے یہ ذہن میں رکھیے تو اللہ نے منع کیا ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا جب میرے خلاف ابھارے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے مولا علی اس کے راوی ہیں کہ ایک سفر کے دوران ایک انصاری کو نبی علیہ السلام نے امیر مقرر کیا اس کو اپنے ساتھیوں پہ غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ آگ کا ایک بڑا الاؤ جلاؤ جب وہ الاؤ بھڑک اٹھا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا امیر ہوں میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تم اس آگ میں کودو میں تمہیں حکم دیتا ہوں اب وہ مقلد تو نہیں تھے نا انہوں نے کہا کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے اور تو ہمیں دوبارہ سے اسی آگ میں پھینک رہا ہے ہم تیرا یہ حکم نہیں مانیں گے اگرچہ تو ہمارا امیر ہے تو غلط حکم دے رہا ہے واپسی پہ نبی علیہ السلام کو جب شکایت ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کا حکم مان لیتے نا تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے پھر حضور نے ساتھ ہی فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے منکر میں نہیں اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی اور یہ لوگ اتنے بھولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی امی نے منع کیا ابھی داڑھی نہیں رکھنی امی کیڑی شاید ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا تم تو اپنے چکروں میں تھے اللہ نے اولاد دے دی اب اس اولاد کے اوپر یہ یعنی احسان ٹھہرا رہے ہو کہ اللہ کا احسان اپنے متھے مارا ہوا ہے تم لوگوں نے یہ اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے یہ اللہ نے کہا ہے کہ تیری ماں نے تجھے تکلیف سے اٹھایا ہے اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے اللہ نے یہ احسانات کیے ہیں کہ اولاد کی پرورش کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا اور پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے دعا بھی کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
ان کے سامنے اف تک نہ کہو. اللہ نے تمہیں حق دیا تھا، ورنہ تو ماں باپ کے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو آج گورے کر رہے ہیں، اولڈ ایج ہاؤسز میں جا کے ان کو جمع کرواتے. ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ اپنے ماں باپ کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے. اور اللہ کے خلاف ماں باپ کھڑے ہو جائیں نہیں. لیکن اگر وہ کھڑے ہو، حکم نہیں ماننا، لیکن دنیا میں سورہ لقمان میں آیا کہ وہ شرک کرتے ہیں تو معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، علاج کروانا ہے، نان و نفقہ پورا کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. لیکن دین کے معاملے میں ان کا کوئی حکم نہیں ماننا جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو. عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.